معزز سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی کفی والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا۔ وقال اللہ تبارک وتعالی في شعر أولياء الكرام إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا۔ صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ایک مرتبہ آئیے ہم اور آپ مل کر کے گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا و مولا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں، لیکن اس طریقے سے پڑھیں کہ جیسے آپ میں سے ہر بندے کی خواہش یہ ہے کہ آج اس محفل میں حضرت مولانا محمد فاروق نعیمی نقشبندی صاحب قبلہ کے پاس میں بیٹھے۔ آپ میں سے ہر بندے کی خواہش یہ بنتی ہے کہ جہاں ترابی صاحب قبلہ بیٹھے ہیں آپ بھی وہاں آ کر کے بیٹھیں۔ آپ میں سے ہر ایک کی خواہش یہ کہتی ہے کہ ہم وہاں بیٹھیں جہاں حضرت ملا باجی صاحب آ کر کے بیٹھیں گے، ان کے پاس میں بیٹھیں۔ لیکن ایک میدان، محشر کے میدان میں جب میدان لگے گا، جب سب لوگ بیٹھے ہوں گے، آج تو ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہیں، وہاں جو صدر مجلس ہوگا اسے لوگ آمنہ کا لال کہتے ہیں، اسے لوگ محمد مصطفیٰ کہتے ہیں۔ جب وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوں گے تو آپ میں سے ہر ایک کی خواہش ہوگی کہ آج میں نبی کے پاس میں جا کر کے بیٹھوں، آج مجھے مصطفیٰ کا قرب مل جائے۔ آپ میں سے ہر بندے کی خواہش یہ ہوگی کہ آج مجھے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے جگہ مل جائے، ان کے قریب میں بیٹھنے کے لیے جگہ مل جائے۔ تو آؤ میں آپ کو وظیفہ بتاتا ہوں، اگر آپ چاہتے ہو کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں آپ بیٹھیں، ان اولیاء کرام کے ساتھ آپ بیٹھیں، تو یاد رکھو پیارے آقا نے فرمایا کہ جو بندہ مجھ پہ دنیا میں کثرت سے درود پڑھتا رہے گا قیامت کے دن میرے قریب میں بیٹھا ہوا۔ تو ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد والسلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے جو آیت مبارکہ تلاوت کی ہے اس کا تعلق اس سے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کو دین اسلام کی دعوت دیتے تو وہ بندہ جب انکار کر جاتا تو حضور کے دل پر اس کا بڑا ملال ہوتا تھا، بڑی تکلیف ہوتی تھی۔ آج ہم ذکر نبی تو کرتے ہیں لیکن فکر نبی نہیں کرتے ہیں۔ ذکر نبی ہم ہر مجلس میں کرتے ہیں، درود پاک پڑھتے ہیں، ذکر کی مجلسیں سجاتے ہیں، لیکن جو میرے اور آپ کے آقا نے فکر دی ہے اس فکر کی طرف دھیان نہیں دیتے ہیں۔ آؤ میں اور دور آپ کو نہ لے چلوں، آپ جس ولی کے دربار پہ آئے ہیں آپ غور کیجئے کہ ان کا پچھلا خاندان کہاں رہنے والا ہے، کہاں ہندوستان کہاں پاکستان۔ دنیا کے ہر کونے میں جانا آسان ہے لیکن پاکستان جانا ہندوستان والوں کے لیے مشکل ہے۔ وہ دنیا کا کونا پاکستان، وہاں یہ رہنے والے تھے، وہاں سے یہاں کیوں تشریف لائے تھے، اس جنگل میں کیوں تھے؟ کوئی اس مال پہ بیٹھا ہے، کوئی الڈی مال پہ بیٹھا ہے، کوئی کسی اور جنگل میں جا کر کے بیٹھا ہے۔ بتاؤ کیا یہاں پیسے حاصل کرنے کے لیے آئے تھے؟ کیا بادشاہت حاصل کرنے کے لیے آئے تھے؟ کیا دولت حاصل کرنے کے لیے آئے تھے؟ کیا شہرت حاصل کرنے کے لیے آئے تھے؟ کیا غرض تھا ان کا؟ کیا مقصد تھا ان کا یہاں آنے کا؟ وہ مقصد آپ لوگ یاد رکھیے، میری تقریر کا مقصد بھی یہی ہے، آپ لوگوں کے یہاں آنے کا مقصد بھی یہی ہے۔ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ اس مجلس سے کچھ لے کر کے جائیں، اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ اس ولی کا فیضان آپ لوگوں کو ملے، اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ ان اولیاء کی نگاہیں آپ پر رہیں، تو سنو، صرف ذکر کر کے واپس نہ چلے جایا کرو، صرف آ کر کے شہرت لے کر کے واپس نہ چلے جایا کرو، صرف آ کر کے والیوں کو، باجیوں کو، مولویوں کو پیسے دے کر کے واپس نہ چلے جایا کرو، بلکہ یاد رکھو اگر اللہ کا قرب چاہتے ہو، اگر اللہ کے پیارے حبیب کا قرب چاہتے ہو، اگر اللہ کے ولیوں کا قرب چاہتے ہو تو ایک ہی کام شروع کر لو، وہ کام ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما یزال یتقرب الی عبدی بالنوافل حتی احبہ، کہ بندہ میرے قریب سب سے زیادہ تب ہو جاتا ہے جب وہ نوافل نماز پڑھتا رہتا ہے۔ تو سنو، جو نوافل نمازوں سے قریب اللہ کے ہوتا ہے وہ تو بہت بلند مرتبے
ہونے والا ہوتا ہے. لیکن جو بندہ پنجگانہ نماز نہ پڑھے تو ولی کے پاس آ کر کے ایک دن نہیں, ایک رات نہیں, ایک سال نہیں, پوری زندگی گزار دے, کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے. ولیوں کے پاس آ کر کے اپنی پوری زندگی کمائے, اگر رمضان کے روزے نہ رکھے تو فائدہ نہیں ہونے والا ہے. یہ لوگ وہاں سے جہاں اسی غرض سے آئے تھے کہ اللہ کی یاد میں پوری زندگی اپنی گزار دیں. اور سنو, جو اللہ کی یاد میں اپنی زندگیاں گزار دیتا ہے وہ بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پاک بیان فرمانے والے ہیں. حضرت ابو ہریرہ حدیث پاک کے راوی ہیں. سنتے رہیے حدیث پاک, یہ بڑی پیاری حدیث پاک ہے. حضور نے فرمایا کہ اول زمرۃ تلد فی الجنہ صورتہ کصورت القمر لیلۃ البدر. وہ لوگ جو میدان محشر میں سب سے پہلے جنت میں جائیں گے, جب حساب و کتاب بھی شروع نہیں ہوگا اس سے پہلے جنت میں جائیں گے. وہ لوگ کون ہوں گے؟ وہ پہلی جماعت جو جنت میں جائے گی. فرمایا صورتہ کصورت القمر لیلۃ البدر, کہ ان کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے. ان کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے. جنت میں جانے کے بعد آنیتہم فیہا الذھب وامشاتہم من الذھب, کہ وہاں انہیں جنت کے اندر سونے اور چاندی کے برتن دیے جائیں گے, سونے اور چاندی کے کنگن دیے جائیں گے. لا اختلاف بینہم ولا تباغض, ان کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہوگا, کوئی بغض نہیں ہوگا. دو مولویوں کا آپس میں اختلاف ہو سکتا ہے, دو مولویوں کے آپس میں لڑائی ہو سکتی ہے, لیکن دو اللہ والوں کے آپس میں لڑائی نہیں ہو سکتی ہے. فرمایا قلوبہم قلب واحد. آپ کسی بھی ولی کے ماننے والے ہوں, آپ لاز شریف جانے والے ہوں, آپ یہاں جھنڈی موڑ آنے والے ہوں, آپ گنیلا شریف جانے والے ہوں, کسی بھی سلسلے میں بیٹھ ہوں, سلسلہ چشتیہ کے ماننے والے ہوں, سلسلہ قادریہ کے ماننے والے ہوں, سلسلہ سہروردیہ کے ماننے والے ہوں, حضور نے فرمایا لا اختلاف بینہم, یہ سب ولی ایک ہیں, ان کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا. آپ ایک ولی کی آڑ میں آ کر کے دوسرے ولی کے ساتھ بغض نہ رکھیے گا. اس لیے حضور نے فرمایا من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب, کہ جس نے میرے ایک ولی سے بغض رکھا, اس سے دشمنی رکھی, فقد آذنتہ بالحرب, اس سے میں اعلان جنگ کر دیتا ہوں. تو سنو, ایک ولی سے دشمنی رکھنے کی وجہ سے اگر انسان کے ساتھ اللہ اعلان جنگ فرماتا ہے, تو سنو, جن کے خاندان ولی ہوں, جن کی نسلیں ولیاں ہوں, جن کا پیچھے سے خاندان ولی چلا آ رہا ہو, ان کے ساتھ دشمنی رکھنے سے اللہ کتنا بڑا اعلان جنگ کرتا ہوگا. حضور نے فرمایا قلوبہم قلب واحد, ان کا دل ایک دل کی طرح ہے, ان کا دل ایک دل ہے. اور وہ کیا کہتے ہیں اللہ کے ولی؟ میں نے شروع میں کہا کہ اللہ کے ولیوں کے پاس آنے کا مقصد نماز اور روزہ ہونا چاہیے, اچھی نیتیں ہونی چاہیے. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یسبحون اللہ بکرۃ وعشیہ, انہیں پیسے کی غرض نہیں ہوتی ہے. جیسے آپ لوگوں کی ایک خواہش ہے نا یہ کہ ہمیں ایک اللہ والا مل جائے, ہم اس سے بیعت ہو جائے, کوئی اچھا ولی مل جائے, ہم اس سے بیعت ہو جائے, کوئی اللہ کا پیارا مل جائے, اس سے بیعت ہو جائے. اسی طریقے سے اللہ کے ولیوں کی بھی یہ خواہش ہوتی ہے کہ کوئی اچھا مرید مل جائے جو پنجگانہ نمازی ہو. اللہ کے ولیوں کی بھی یہ خواہش ہوتی ہے کوئی اچھا مرید مل جائے جو رمضان کے روزے رکھنے والا ہو, کوئی اللہ والا مل جائے, کوئی اللہ کا پیارا بندہ مل جائے, ہمیں ایسا مرید مل جائے. ارے پیر بھی اپنے مریدوں پر فخر کرتے ہیں. جیسے آپ کہتے ہیں ہم میاں بشیر صاحب سے مرید ہیں, آپ کہتے ہیں ہمارے دادا میاں اسماعیل صاحب سے مرید تھے, آپ کہتے ہیں ہم باجی شفیع صاحب سے مرید ہے. اسی طریقے سے پیر بھی اپنے مرید کے اوپر قیامت کے دن فخر کرے گا اور کہے گا سنو وہ میرا مرید آ رہا ہے, جس نے دنیا میں رہ کر کے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے صحابہ کو یہ درس دیا تھا. حضور نے ایک صحابی سے کہا کہ سنو کیا چاہتے ہو؟ کہا میں آپ کا قرب چاہتا ہوں آخرت میں. تو حضور نے فرمایا سنو اگر میرا قرب چاہتے ہو تو نمازوں سے اور نوافل سے میرا ساتھ دینا, تو قیامت کے دن تم میرے قریب ہوگے. اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ کے ولیوں کے قریب رہو, اللہ کے ولیوں کے ساتھ رہو, اللہ کے ولیوں کے ساتھ تمہارا حشر ہو, تمہاری دنیا اور آخرت بہتر ہو, تو اس کے لیے آپ لوگوں کو نمازوں کی پابندی کرنی پڑے گی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ اللہ کے ولی وہ ہوتے ہیں یسبحون اللہ بکرۃ وعشیہ, ان کا رات بھی اللہ کی عبادت میں گزرتی ہے اور ان کا دن بھی اللہ کی عبادت میں گزرتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی دنیا اور آخرت بہتر فرمائے.